بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں اسد اللہ خان ہوں. صورتحال گھمبیر ہو رہی ہے. ایران، امریکہ، پاکستان، سعودی عرب، خلیجی ممالک. سچویشن اس طرح سے گھمبیر ہو رہی ہے کہ پاکستان افورڈ نہیں کر پا رہا. یعنی چیلنجز ہیں آنے والے دنوں میں. اکنامک چیلنجز ہوں گے. پھر پاکستان، سعودی عرب اور ایران کے درمیان پاکستان کو تھوڑا بیلنس بھی کرنا ہے. یعنی ایک ایسی سچویشن کہ جہاں پر پاکستان چاہ رہا ہے کہ دونوں میں سے ایک کو چوز نہ کرنا پڑے. لیکن بہرحال وہ سچویشن آ سکتی ہے جہاں پر ایران اور سعودی عرب میں سے ایک کو چوز کرنا پڑے گا. اگر سعودی عرب اسٹرائک بیک کرتا ہے ایران کے لیے تو ایک ایسی سچویشن بھی پیدا ہو سکتی ہے. کیا ہونے جا رہا ہے پاکستان کے اوپر؟ کیا واقعی ایل این جی ختم ہونے جا رہی ہے؟ میرے ساتھ فراست صاحب بیٹھے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں. میں نے تعارف چلے پہلے کرا دیتا ہوں، باقی انٹو بعد میں دیتا ہوں. فراست صاحب کے ساتھ میں نے سوچا آج گپ ماری جائے. فراست صاحب کون ہیں؟ فراست صاحب جہاں دیدہ آدمی ہیں جنہوں نے ورلڈ بینک کے ساتھ کام کیا، یو ایس ایڈ کے ساتھ کام کیا، بطور اکانومسٹ دنیا کے بڑے بڑے اداروں میں کام کیا، کارپوریٹ سیکٹر میں کام کیا، اور اس کے علاوہ دنیا گھومے ہوئے ہیں. فارن پالیسی پہ بھی نظر رکھتے ہیں. تو فراست صاحب میرے اگرچہ ایج کا ڈفرنس ہے لیکن میرے دوست ہیں، اور میں ان کو دوستوں کی طرح اس لیے مانتا ہوں کیونکہ ان کے ساتھ میری بڑی لمبی بحث بھی ہوتی ہے، گپ بھی ہوتی ہے، اور کئی حوالوں سے میں ان کے ساتھ ڈیبیٹ میں چلا جاتا ہوں. یعنی میں لبرٹی لیتے ہوئے باوجود اس کے کہ یہ مجھ سے کوئی 35 سال تو بڑے ہوں گے میرا خیال ہے، اور میں اس لبرٹی لیتے ہوئے ان کے ساتھ ڈس ایگری کرتا ہوں، ڈیبیٹ میں جاتا ہوں، اور یہ پھر آرگومنٹ دیتے ہیں اور پھر ہم بہت لمبی بحث کرتے ہیں. کیونکہ فراست صاحب صاحب المطالعہ ہیں، بہت پڑھتے ہیں. نوآ اراری کو پڑھ رکھا ہے، دنیا کے بڑے بڑے فلاسفر، یعنی جدید فلاسفر، پرانے فلاسفرز ہیں ان سب کو پڑھ رکھا ہے. تو دنیا کو اپنے انداز سے دیکھتے ہیں اور مجھے ہر موقع پر چیلنج کرتے ہیں. تو اگر میرے ساتھ ایسا شخص بیٹھا ہو جو مجھ سے ہر بات میں اگری کرتا رہے تو فائدہ کیا ہے؟ اسی بندے کے ساتھ بیٹھنا چاہیے نا جو آپ کو چیلنج کر رہا ہو، آپ کے تھاٹس کو چیلنج کر رہا ہو، آپ کے آرگومنٹس کو چیلنج کر رہا ہو. تو فراست صاحب مجھے چیلنج کرتے رہتے ہیں. تو یہ تعارف کرانے کا مقصد یہ ہے کہ آج بھی ہو سکتا ہے کہ میرا اور ان کا کئی معاملات میں ڈس ایگریمنٹ ہو، لیکن ایک دوسرا پرسپیکٹیو آپ کو دیکھنے میں ملے گا. بنیادی نقطہ میرے سوالات کا یہ ہے کہ پاکستان کو کیا اکنامک چیلنجز کا سامنا کرنا پڑے گا آئندہ چند دنوں میں؟ آپ نے آج تو 100 ارب نکال لی ہے پی ایس ڈی پی سے، 100 ارب نکال کے آپ نے ڈال دیا اس پول میں جہاں پر آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم چلیں ایک آپ کو سبسڈی دیں گے آئل پر، اور آئل پرائسز آپ کی نہیں بڑھائیں گے. کب تک؟ لیکن ایل این جی نہیں ہوگی، شارٹیج ہونے والی ہے. تو اس کا کیا امپیکٹ آنے والا ہے؟ فراست صاحب ایک تو بہت شکریہ. میں آج آپ کے ساتھ ویسے تو بڑی آف دی ریکارڈ گپ ہوتی رہتی ہے، لیکن میں چاہ رہا تھا کہ آج آپ کے ساتھ ذرا ایک دوسرا پرسپیکٹیو دیکھیں اور سمجھنے کی کوشش کریں کہ پاکستان کے لیے کیا بڑا چیلنجنگ ٹائم آنے والا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ صاحب مطالعہ سے کچھ زیادہ ہے، اور آپ کی جو انٹیوشن ہے، جو آپ کا مینٹل اور فزیکل اور میٹا فزیکل میک اپ ہے، وہ عمر کے چھوٹے اور بڑے ہونے کو نہیں سمجھتا. آپ اتنے ہی زیادہ ویل اویئر ہیں اور انسائٹ فل ہے جتنا کہ آپ کو نیچر نے ایک بہت بڑا رول پلے کرنے کے لیے دیا ہے. واٹ آئی ہیو سین یو اسد از دیٹ یو آر اے ویری ویری بیلنسڈ اینڈ unprejudiced and a very, I would say, a kind of a person who has developed a habit to say the truth. And to say the truth, it's kind of difficult with the passage of time. Okay. تھینک یو ویری مچ. آپ کی ایک خوبی اور بھی سامنے آ گئی کہ آپ ادھار نہیں رکھتے. میں نے آپ کی تعریف کی تھی، آپ نے فوراً بدلہ اتار دیا. No, this is not, but I would come back and I would say what the issues you have already tackled. There are various perspectives. There is one perspective that is very long. You have to dig in history, and you have to go back, whatever, the creation of this universe and the Big Bang and all that. But we, fortunately, or whatever, we are living in 2026. And what is pertinent now
is pertinent for us. So what pains us now pains us all, and we cannot really philosophize it or say کہ well everything would be fine. ہاں میں دیکھیں میرا چیلنج یہ ہوگا اس ڈسکشن میں کہ میں آپ کو فلوسافیکل ڈسکشن میں جانے سے روکوں، جو کہ آپ ظاہر ہے آپ کی پریکٹس ہی یہ ہے کہ آپ بات کو بہت دور سے شروع کرتے ہیں. لیکن لوگوں کی مزریز ہیں، پرابلمز ہیں نا جی. مطلب 350 روپے لیٹر پیٹرول آج افورڈ نہیں ہو رہا تو 400 روپے لیٹر بھی نہیں ہوگا نا جی. اور حکومت کی مجبوریاں ہیں، آپ ان مجبوریوں کو سمجھتے ہیں کیونکہ آپ نے ساری عمر یہ کام کیا ہے. میں اس میں صرف اگر آپ مجھے اجازت دیں گے تو میں ایک غالب کا ایک مصرع ہے جو کہ اس نے کہا ہے اور بڑا برمحل کہا ہے، میری تعمیر میں مضمر ہے صورت ایک خرابی کی، شعلہ برق خرمن کا ہے اور شعلہ برق خرمن کا ہے. اور اس نے جو بیسیکلی بات کہنے کی کوشش کی ہے وہ یہ ہے کہ ایک طرف آپ اس امید پہ کاشت کرتے ہیں کہ یہ ایک اچھی فصل ہوگی، لیکن ساتھ میں ہی اس کے ہر قسم کا آزار لگا ہوا ہے، جس میں بارش ہے اور اس کے اندر برق ہے. تو دنیا چلتی ہے دوئی کے اوپر. یہ لائف جو ہے نا، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو یہ نیگیٹو اینڈ پازیٹیو. بہرحال اب کمنگ بیک ٹو وٹ یو ہیو سیڈ اینڈ دیٹس ویری پرٹیننٹ، ہاؤ ڈو وی اینالائز دا کرنٹ سچویشن. کرنٹ سچویشن اکنامک چیلنجز جو آپ چونکہ اکانومسٹ ہیں، ہاں اچھا، اب پاکستان the way it was going should have really taken off in early 60s. It has not. What happened is a history, and now we come back to the current situation. Nation states were the ideas, or was the ideas not for that we said it. It was really whoever was ruling the world. اچھا فراز صاحب، ایک تو میں آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ چونکہ اردو بھی بہت اچھی بولتے ہیں، میں جانتا ہوں، تو زیادہ گفتگو اردو میں کریں. رائٹ، یس، اوکے. میں جون 1947 میں پیدا ہوا تھا جب یہ پاکستان بن گیا، اور میرے ماں باپ کو چھوڑ کے انڈیا لاہور آنا پڑا. تو میں تو تقریباً وہ سارا سفر جو میں نے کیا ہے اس کے اندر میں یہ دیکھتا ہوں کہ وٹ مائی پیرنٹس جو میرے والدین نے فیس کیا، جو میں نے فیس کیا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ مجھے اس قوم نے، اس ملک نے، اس زمین نے جو مجھے دیا وہ میری ایفرٹ، محنت اور میرے اس سے بہت زیادہ تھا جو مجھے یہاں پہ ملا. اور میری سٹوری مگر فراز صاحب مختلف ہے. میں نے جتنی محنت کی ہے، جتنی ایفرٹس کی ہیں، اس سے کم مل رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو کچھ مجھے مل رہا ہے میں وہ بجلی کا بل بھر دیتا ہوں، اور اس کا ذمہ دار میں نہیں ہوں. غلط پالیسیز اگر بجلی کی بنائی گئی ہیں تو اس کا میں ذمہ دار ہوں. میں چاہتا ہوں کہ میں ان پیسوں سے اپنے بچے کو پڑھاؤں، مگر میں ان پیسوں سے بجلی کا بل بھر دیتا ہوں. میری 50,000 روپے اگر تنخواہ ہے تو 30,000 روپے میں بجلی کا بل دیتا ہوں. اس کی وجہ غلط حکمرانوں کی غلط پالیسیز ہے نا، میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں. تو میری سٹوری تو آپ سے مختلف ہے. آپ میری سٹوری کی بات کریں نا. یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. یس، بالکل آپ نے بالکل یو ہیو ہٹ دی رائٹ کارڈ. میں اس بات سے ٹوٹلی ایگری کرتا ہوں کہ یہ جنریشن جو ہے اس کو بہت زیادہ ہینڈی کیپس ہیں، اور وہ آپ لوگ جس طریقے سے کر رہے ہیں، لیکن جس طرح سے آپ یہ جہاد کر رہے ہیں، جس طرح سے آپ اس کو لڑائی کو لڑ رہے ہیں، اور بہت سارے لوگ لڑ رہے ہیں، ہر ایک لیول پہ لوگ لڑ رہے ہیں، لیکن آپ کا لیول جو ہے اس کی جو آؤٹ کم ہے وہ شاید آپ اپنی زندگی میں دیکھیں گے. لیکن میرا کہنا یہ ہے کہ دی گراس از گرینر آن دا ادر سائڈ. لیکن میں یہ کہوں گا کہ گراس ناؤ ہیز بیکم گرینر ایٹ آور سائڈ. اب آپ کہیں گے کہ جی کیسے فراز صاحب آپ کیسے کہہ رہے ہیں؟ اصل میں جو دنیا کا نقشہ ہے نا، یہ تبدیل ہونے جا رہا ہے. اچھا. اور دنیا کا نقشہ اس طرح سے تبدیل ہونے جا رہا ہے کہ یہ یونی پولر ورلڈ سے اب ایک ملٹی پولر ورلڈ بننے جا رہی ہے. اچھا. اور اس میں ہمیں ابتداً کچھ مشکلات ضرور کرنی ہوں گی، اور اس میں ہمارے جو پیپل
who are at the helms of affair, they cannot really do much about it. If they want کہ اگر وہ یہ چاہیں کہ جی ہم ایک دم کوئی بہت بڑی خوشحالی کی لہر یہاں لائیں, پبلک کو بہت زیادہ ریلیف دے دیں, تو وہ ان کے لیے ممکن نہیں ہے. یہ خوش آئند باتیں ضرور ہیں لیکن ان کے ہاتھ میں بہت زیادہ کچھ نہیں ہے. لیکن نہیں تو پھر فراز صاحب دیکھیں نا, آپ جو میں سمجھ پا رہا ہوں, آپ کہہ رہے ہیں حکومت کے ہاتھ میں کچھ زیادہ کچھ نہیں ہے, تو پھر ہم عوام کیا کریں, مر جائیں پھر؟ اچھا, اب اس میں یہ ہے کہ یہ بات بہت ریلیونٹ ہے اور پرٹیننٹ. دیکھیں میں نے آج آپ کو فلاسافیکل گفتگو نہیں کرنے دینی, نہیں, ٹھیک ہے. آپ ایوولوشن سے شروع کرتے ہیں ہمیشہ کہ جی یہ قوم ہم ایک ٹائم کے اندر رہ رہے ہیں, ٹائم پاس گزر جاتا ہے. نہیں سر, میں وہ گزرے گا, اچھا ٹائم آئے گا, مجھے اس کا نہیں پتا, میں تو آج زندہ ہوں نا. ہاں, یہ دیکھیے یہ بہت اہم بات ہے. ابھی جس طرح سے میں اپنی زندگی گزار رہا ہوں, آئی وڈ ناٹ شائی ٹو ٹیل یو دیٹ مائی کڈس سپورٹ می, اور وہ ایک سپورٹ جو ہے وہ دبئی سے آتی ہے, جو میں سمجھ رہا ہوں کہ شاید اب اس طرح سے نہ آئے تو میں تو I would be dead 40%. Or if it so happens the other comes from Britain, and the way I feel that what are my options? تو اس میں مجھے لگتا یہ ہے کہ اگر ایسا چلتا رہا تو ہو سکتا ہے کہ میں اپنی اس جگہ پہ چلا جاؤں جہاں پہ بیئرلی آئی کین ایگزسٹ. لیکن یعنی ہماری عوام کی جگہ پر آ جائیں آپ. ہاں, ابھی آپ ایلیٹ کلاس ہیں اسلام آباد کی, بالکل ٹھیک ہے. تو آپ یعنی اگر آپ کو وہ جو فورن ایڈ ہے وہ آنا بند ہو جائے تو آپ تو ہماری سچویشن میں آ جائیں گے, پھر آپ ہمارا درد سمجھیں گے. ہاں, F-61 سے نکل کے میں شجاباد, اور ہو سکتا ہے کہ جہاں میری زمین ہے یا میرے ماں باپ کی دی ہوئی زمین ہے وہاں پہ جا کے ایک لنگر خانے کے اندر اپنی زندگی گزاروں. یو نیور نو. اور اگر یہ ہوا اور میں زندہ رہا, میرا یہ خیال ہے کہ جن آسائشات کی اور جن چیزوں کی مجھے عادت پڑ گئی ہے وہ مجھے سسٹین کرنا مشکل ہو جائے. فراز صاحب, آپ نے بہت ساری حکومتیں دیکھی ہیں. یہ جو حکومت ہے جس طرح سے اکنامکلی چیزوں کو ڈیل کر رہی ہے, آپ کے خیال میں یہ ان کی ڈائریکشن ٹھیک ہے؟ اور کیا یہ اس کرنٹ ایران امریکہ جنگ والے جو چیلنجز ہیں اس سے نمٹنے کی صلاحیت رکھتے ہیں؟ یہ نمٹ لیں گے اس سے؟ یار میرا یہ خیال ہے کہ آپ نے ایک ایسی بات پہ جو کہ کہنی مشکل ہے, سچائی میں مشکل ہے, اور اوپر کے تجزیات جو ہے نا ان کو میں آپ جو ہے نا لوگوں کو لیکن لوگوں کو اس کا بہت زیادہ جو ہے میں یہ کہوں گا کہ دے آر بیسیکلی نو وٹ از دی ٹروتھ انڈرلائنگ. میں شروع کرتا ہوں لوگوں سے جو میرے ساتھ رہتے ہیں, ان کا خیال ہے کہ یہ سچویشن بالکل ہوپ لیسنس ہے, اور اس میں جو کہ پاورٹی لائن سے لوگ نیچے بیٹھے ہوئے ہیں, وٹ ایور دے آر پور, ان کی آپشن اینڈ چوائسیز بہت تیزی سے کم ہو رہی ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر جو لوگ جو بھی ہیں, جو برسر اقتدار ہیں, جو ڈیسیشن میکرز ہیں, ان کے لیے بھی سروائیول اس چیز میں, اگر سروائیول ود ان دس لینڈ ہے, اور یہ نہیں ہے کہ وہ وقت کے ساتھ اپنے یہاں سے چلے جائیں اور یہ سارا کچھ کسی اور کے حوالے کر جائیں, جو کہ میرا یہ خیال ہے مشکل ہے. لیکن اسد میرا فیلنگ یہ ہے کہ چیزیں کنٹینیو کریں گی اور لوگ اس کو سسٹین کر لیں گے, اور ایک وقت آئے گا جب جو اس پورے اکنامک اور پولیٹیکل سٹرکچر کو چلا رہے ہیں ان کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ چیزیں اس طریقے سے سسٹینیبل نہیں ہیں, تو اس کے اندر کچھ بہتری کے آثار پیدا ہو جائیں گے. لیکن ابھی میرا خیال ہے کہ 1 سے 2 مہینے کا وقت لگے گا کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے. نہیں, اگر فرض کریں یہ جنگ لمبی چلتی ہے تو پھر یہ حکومت کیا کرے گی؟ دیکھیں نا, آپ گروتھ ریٹ کی بات کر رہے تھے,
گروتھ ریٹ پاکستان کی آپ کے سامنے ہے, کاروبار پہلے ہی نہیں چل رہا, یعنی یہ جو اس وقت سچویشن ہمارے سامنے آئی ہے, اس سے پہلے کی بات کر لیں نا, کاروبار نہیں ہے, انڈسٹری نہیں ہے, ایکسپورٹس مائنس میں ہے, فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آ نہیں رہی ہے, اس کے علاوہ کہاں سے آپ کو یعنی کوئی ہمیں پازیٹیو چیز اس اکانومی میں دکھائی نہیں دیتی. تو فراست صاحب, ایک ایسی گری ہوئی اکانومی کو یا ایک سی مشکلات میں گری ہوئی حکومت کو جس کے پاس آلریڈی اتنے چیلنجز تھے, یہ چیلنج کا سامنا کرنا پڑ گیا ہے, آپ کہہ رہے ہیں 2 مہینے میں چیزیں بہتر ہو جائیں گی, کیسے؟ دیکھیے میرا یہ خیال ہے کہ ایسی صورتحال میں 2 چیزیں ہوتی ہیں جو میں نے سیکھا ہے اکنامک ٹرموائل میں, اکنامک ٹربلنس میں, جب اس طرح کے حالات دوسرے ملکوں میں ہوئے. اس کے اندر وہی ہے جو اگر آپ برٹن کو دیکھیں تو جو انہوں نے سیکنڈ ورلڈ وار میں کیا, ہر ایک چیز کی انہوں نے ریشننگ کر دی, ہر چیز جو تھی اس کو بہت منیمل لیول پہ لے آئے, گورنمنٹ کے خرچے بالکل بند ہو گئے. اور تو اس حکومت کے خرچے تو بند نہیں ہوئے, یہ کرنا پڑے گا, یہ دیر از نو آپشن. اور جو انسٹیٹیوشنل رول ہے وہ کم ہو جائے گا, اور انسٹیٹیوشنز اپنے آپ کو اس طریقے سے سسٹین ہی نہیں کر سکیں گے جس طریقے سے یہ آج اس طرح کا وقت ہے. کیونکہ ہر آدمی کو اس طریقے سے اپنی بیلٹ جو ہے وہ ٹائٹ کرنی پڑے گی جس طریقے سے وقت کا, یا پھر وہ دے وڈ گو ڈاؤن دا ڈرین. تو چوائس از کہ جی ہاؤ ڈو وی گو اباؤٹ اٹ. لیکن میرا اپنا خیال یہ ہے کہ جو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت لمبا نہیں چل سکتا, اس کے اندر بہت سارے ifs اینڈ بٹس ہیں, لیکن اس کے باوجود یہ چیز سب کو سمجھ میں آتی ہے کہ یہ پورا جو ایک بیلنس ہے اس وقت دنیا کا وہ بدل جائے گا. اور اس میں ایک یونیپولر ورلڈ سے ہم اس طرف جا رہے ہیں جہاں پہ یہ ملٹائی پولر ورلڈ ہو جائے گی. اور اس میں میرا یہ خیال ہے کہ نیشن سٹیٹس کو بہت زیادہ اس بات کی ایک جو ہے آپشن اینڈ چوائسیز آ جائیں گی کہ وہ اپنے آپ کو اکارڈنگلی ایڈجسٹ کر سکیں. میرا اپنا ویو یہ ہے کہ جو صاحب اقتدار ہیں, جو صاحب سوچ رہے ہیں, وہ اس بات پہ ضرور سمجھیں کہ یہ جو ایرا تھا وہ بیت گیا, اور اب سسٹینیبلٹی اس چیز کے اندر ہے کہ آپ کٹ یور سائز اکارڈنگ ٹو دی اویلیبل اپرچونیٹیز اینڈ ریسورسز. تو ابھی پریکٹیکل سولوشنز کیا ہیں اس گورنمنٹ کے پاس؟ دیکھیں گورنمنٹس کے بارے میں یہ کہتا ہوں کہ گورنمنٹ اور نو گورنمنٹ, میں صرف اس بات پہ کہتا ہوں کہ آپ کی میکرو پالیسیز اور اکنامک مائکرو پالیسیز کیا ہوں. بیسک بات وہی ہے جو آپ کہیں کہ فراز صاحب آپ اپنی اکنامک اسٹم میں بات کر رہے ہیں, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ کریشن آف دا ویلتھ ود ان دا کنٹری از ویری امپورٹنٹ, کہ آپ اپنے ملک کی ویلتھ جو ہے نا اس کو کیسے انہینس کریں. آپ اگر ان لوگوں کو انسینٹیوز نہیں دیتے کہ جو گروتھ کر سکتے ہیں, اور اس میں سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ ایگریکلچر سیکٹر از ویری امپورٹنٹ. اگر وہ اس طریقے سے چیزوں کی ان کو گرو نہیں کرتا جس طریقے سے اس ملک کی ڈیمانڈ ہے. جب میں یو ایس ایڈ میں کام کرتا تھا تو وہ لوگ یہ کہتے تھے کہ ان ملکوں میں انقلاب کی صورت یہ ہے کہ جن ملک کے جو ویٹ بیسڈ لوگ ہیں وہاں ویٹ ختم ہو جائے, اور جہاں رائس ہے وہاں پہ رائس ختم ہو جائے. تو بنیادی بات یہ ہے کہ اگر اف یو کین ناٹ فیڈ if not effectively but kind of in a sustainable manner, تو پھر آپ کسی بھی سوسائٹی میں کسی بھی کنٹری کے اندر ایک ایسی صورتحال سے نہیں بچ سکتے جہاں پہ ٹرانسفارمیشن اور ریولوشن کو آپ بند کر سکیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ آثار اس طرح کے پیدا ہو رہے ہیں جو ریولوشن کی طرف جا سکتے ہیں؟ میں پاکستان کی بات کر رہا ہوں. میں یہ آپ نے تو کہا نا کہ دنیا تبدیل ہو رہی ہے, ہاں, تو دنیا اگر تبدیل ہو رہی ہے تو کیا پاکستان میں بھی لوگوں کے اندر کوئی اس طرح کا تھاٹ موجود ہے؟ دیکھیں ٹو بی ویری آنیسٹ اینڈ ناٹ ٹو offend anyone, but my critical analysis is کہ we must not touch that point where
people just come out on the street. And as جو کہ وہاں پہ As it happened in Nepal, in recent past, yeah, right. Sri Lanka, Bangladesh. Wherever, I would say کہ where people feel that that doesn't really matter. It's a matter of now do and die. And that happens. اور وہ اس وقت ہوتا ہے جب لوگوں کو اپنے بچوں اور اپنے فیملی سے ریلیٹڈ لوگوں کے لیے امید ختم ہو جاتی ہے. اب میرا اپنا ویو یہ ہے کہ میں یا کوئی بھی آدمی سب سے بڑی جنگ جب لڑتا ہے جب وہ اپنی پروجنی اپنے بچوں کا مستقبل بالکل نہیں دیکھتا, تب وہ جنگ لڑتا ہے. تو اس صورتحال میں جو میں آج کل لوگوں سے پوچھتا رہتا ہوں, لوگ ابھی تک اس بات پہ پوری طرح متفق نہیں ہیں کہ ان کے بچوں کا مستقبل مخدوش ہے, لیکن اگر یہ بالکل مخدوش ہو گیا تو پھر آپ انقلاب کو نہیں روک سکتے. اچھا, تو ابھی آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس میں, مطلب میں یہ نہیں چاہتا کہ لوگ سڑکوں پر آئیں, مطلب میں پرسنلی یہ سمجھ رہا ہوں کہ میں نہیں چاہتا کہ لوگ سڑکوں پر آئیں اور بنگلہ دیش جیسی صورتحال یا یہاں پر ہو, لیکن جو اس وقت انگریڈینٹ ہوتے ہیں کسی انقلاب کے لیے وہ تو پورے ہیں. انجسٹس ہے, بے روزگاری ہے, غربت ہے, پھر آپ کا ڈیجیٹل میڈیا کے اوپر بین ہے, آپ کی آوازوں پہ قدغن ہے, آپ کو انصاف مل نہیں رہا ہے. تو انہی وجوہات کی بنا پر تو باقی ہمارے ہمسایہ ممالک میں انقلاب آیا ہے. فراز صاحب دیکھیے, میں جو میرا تجربہ ہے, میں جب یو ایس ایڈ میں آئی جوائنڈ دیم ایز اے مشن اکانومسٹ ان 1981, ان لوگوں نے PL 480 انٹروڈیوس کرایا تھا, اور اس کی سب سے بڑی ریزن یہ تھی کہ اگر اس ملک میں آٹا ختم ہو گیا اور بنگلہ دیش جو کہ مشرقی پاکستان تھا وہاں پہ چاول ختم ہو گئے تو پھر یہاں انقلاب آنے سے کوئی نہیں روک سکتا. تو اب آپ دیکھ لیں کہ اگر یہ چیزیں لوگوں کی پہنچ سے باہر ہو رہی ہیں تو پھر آپ جو بھی مرضی کر لیں. بھوک جو ہے نا وہ سب سے بڑا فورس ہے جو لوگوں کو انقلاب کی طرف اور انتہائی ایکشن لینے کے لیے مجبور کرتی ہے. ایران کے اندر جو سچویشن ہے, ایران میں اگر انہوں نے اس طریقے سے جاری رکھا تو ایک وقت آ جائے گا کہ جب خوراک کی کمی کی وجہ سے سب لوگ وہاں پہ مجبور ہو جائیں گے انتہائی ایکشن لینے کے لیے. اچھا فراز صاحب, میرا ماننا یہ ہے کہ جب آپ لوگوں سے ان کو کچھ کہنے کا حق چھین لیتے ہیں نا, یعنی آپ نے ان کا ووٹنگ رائٹ چھین لیا, وہ ایک حکومت کو منتخب کرتے ہیں, آپ کہتے ہیں نہیں تمہاری کہنے کی کوئی حیثیت نہیں ہے, حکومت تو وہ بنے گی جو کوئی اور چاہے گا. پھر جب وہ اس پر چیختا ہے تو آپ اس کو کہیں گے نہیں تم چیخ نہیں سکتے. آواز بلند کرتا ہے کہ نہیں خبردار تم آواز نہیں بلند کر سکتے. کوئی کہتا ہے میں بھوکا ہوں, میرے بچے بھوکے ہیں, نہیں خبردار بھوکے ہیں تو بھوکے ہیں, بولنا نہیں ہے. یہ تمام چیزیں جب ہوتی ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ اس وقت وہ انتہا ہوتی ہے کسی معاشرے کی خرابی کی. تو یہ تمام چیزیں اس وقت پاکستان میں ہو نہیں رہی ہیں جو اس حکومت نے کر دی ہیں کہ پہلے لوگوں نے ووٹ دیا کہ اس کی حکومت بناؤ, آپ نے کہا نہیں اس کی حکومت, تم غلط کہہ رہے ہو, عوام بیوقوف ہیں, اسٹوپڈ ہیں, تم اس کی حکومت نہیں بنا سکتے, اس کی حکومت بناؤ. پھر وہ حکومت بنائی گئی, پھر آپ نے کہا کہ نہیں اب تم نے اس کے خلاف خبردار آواز نہیں اٹھانی, جو آواز اٹھائے گا جیل میں جائے گا. آپ نے لوگوں کو اٹھا کے جیل میں ڈالا, صحافیوں کو جیلوں میں ڈالا, ایک ٹویٹ کرنے پر آپ نے 17 سال کی سزائیں دی ہیں صرف ڈفرینس آف اوپینین پہ. تو آپ نے تو اتنا مطالعہ کیا ہے دنیا کی بادشاہتوں کا بھی, آمریتوں کا بھی, ڈکٹیٹرشپس کو آپ نے اسٹڈی کیا ہے. تو اس طرح سے جب لوگوں کی آواز بالکل دبا دی جاتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے, اس کا وے آؤٹ کیا ہے؟ دیکھیں یہ ایک سچویشن رکھ دی نا میں نے آپ کے سامنے, یہ بہت بڑی آپ نے پوری ہسٹری کو مجھے کہا ہے کہ ان ٹرمز آف وار اینڈ پیس اینڈ رائٹ اینڈ رانگ اور وٹ ریئلی وڈ بی دا ریزلٹ جو آپ اس وقت پوچھ رہے ہیں, اور یہ آپ کا سوال بہت صحیح ہے اور بنتا ہے. یہ چیز سوچنے کی بہت, میں اس میں ایک چھوٹا سا واقعہ جو ہے جو میرے ساتھ USAID میں ہوا,
تو میں نریٹ کرنا چاہوں گا. یہ 1984 کی بات ہے جب ایک اس وقت کا 1982 اور 83 کا جو کہ بڑا ہی ریناؤنڈ اکانومسٹ تھا جسے نوبیل پرائز ملا تھا ڈاکٹر روتن 1982 اور 83 میں. ہی کیم اینڈ ہی پوز دس کوشچن before us where we were all together, and he called us to, and he raised a very simple question, and I would say that a very naive question he raised when we were all sitting with all the American high-ups except for the ambassador, and he said, "Gentlemen, I would like to know what is the fundamental problem of Pakistan." And nobody answered, nobody tried to answer, and then I slowly raised my hand اور میں نے ان کو کہا کہ میں اس کا جواب دینا چاہوں گا. تو انہوں نے مجھے کہا ضرور. میں نے کہا کہ our problem is you. اس نے کہا kindly explain. میں نے کہا when I say you, I would say the Americans. اس نے کہا how. میں نے کہا کہ we are fighting your proxy wars. We are fighting your proxy war in Afghanistan, and as such we have destroyed our social and economic fabric. And after that, nobody said anything, and they all left the same moment. One of my friend and colleagues said, Frasat, you have said it, but now be prepared for the consequences. And I was told to, in a way, to ease. This is a story of you, and this is a story of Pakistan as well. This is the story of USAID and a World Bank economist. So you see, people are aware what is wrong, but they are compelled to do whatever is being done. اب اس میں سچویشن دیکھیں, میں بینگ فیئر ٹو ایوری ون, جو میں اسد بات کرنا چاہوں گا وہ یہ کہ ہماری آپشن اینڈ چوائسیز کیا ہیں ود ان دا سسٹم, ود ان وٹ از گوئنگ آن. ایک تو سینیریو یہ ہے کہ جی ہر چیز جو ہے نا بدل جائے گی, ریولوشن آ جائے گا, انقلاب آ جائے گا, ایران وڈ بی ڈکلیئرڈ ایز فاتح, اور دی Americans would lose and the Israelis would lose. Okay, fine. What would be the outcome of all this? There would be a much bigger chaos what we can imagine. That's what happened in after Second World War and First World War. First World War ke baad there was a huge 1929 کا جو تھا ریسیشن, وہ جو ڈپریشن تھا اور جس نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا. اب اسی کی طرح کے ریپرکیشنز ہم ابھی بھی فورسی کر سکتے ہیں, جس کے اندر ہمارے میں سے کسی کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا. بٹ دی باٹم لائن, آئی تھنک دا سلور لائننگ از دیٹ وی شوڈ گو بیک ٹو بیسکس. اوکے, when I say go back to basics, it means کہ آپ کی جو کرنسی ہے, جو آپ کے اکاؤنٹس ہیں جس میں بلینز آف ٹریلینز آف ڈالرز پڑے ہوئے ہیں, وہ they would all become zero because that would not really work. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ساری کرنسیز جو ہیں, سب کچھ جو اسٹاک ایکسچینجز ہیں, یہ سارے کے ساری منی ریپلیکیشنس ہیں, فیٹ منی ہے. منی ہیز ناٹ بین کریٹڈ اینڈ اٹس ویلیو ہیز ناٹ بین بیسیکلی انڈرسٹوڈ. میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اتنی بڑی, کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ٹوٹلی کیوس ہو جائے اور دنیا اسی طرح سے بارٹر پہ آ جائے اور دنیا جو ہے نا واپس چلی جائے, not stone age, but in a situation where people were what they were in I would say medieval ages or whatever, which I don't think that would be done. لیکن آپ کچھ بھی سمجھ سکتے ہیں اگر ایک نئی دنیا بننے جا رہی ہے. اور میں اس میں اسٹیفن ہاکنگ کا ایک قول مینشن کرنا چاہوں گا, جو اس نے کہا تھا کہ I don't know third war when it would be fought, but I know that the fourth world war would be fought with sticks and stones. تو کیا انسان اس کے لیے تیار ہے؟ لیکن انسان, ایشو یہ ہے کہ جو برسر اقتدار آ جاتے ہیں, جو لوگ اپنی اس پیوٹ پوزیشن میں آ جاتے ہیں جو کہ ہمارا
پیرامڈ آف پاور ہے جس پہ وہ لوگ بیٹھے ہیں، ان کی عقل اپنی دماغ اور وہ اپنی جو ہے اپنی ناک سے آگے زیادہ نہیں دیکھ سکتے. اور یہ سچویشن جو ہے نا میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت پریویل کر رہی ہے. لیکن اس میں جو میری اپنی فیلنگ ہے وہ یہ ہے کہ دنیا بڑی تیزی سے جاگ رہی ہے، اور اب اس کے اندر یہ سرحدیں جو ہے نا کہ جی یہ امریکن ہے، یہ انڈین ہے، یہ پاکستانی ہے، یہ فلانا ہے، یہ سب تھوڑی سی یہ ڈائلیوٹ ہو جائیں گی، اور لوگوں کو خیال ہوگا کہ ہیومینٹی ہے اور اس کو ہم نے سروائیو کرانا ہے. ادروائز ایک سچویشن یہ بھی ہے جو لوگ کہتے ہیں کانسپریسی تھیری ہے کہ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ اب اس دنیا پہ اس طرح کی سچویشن ہو گئی ہے جس کے اندر بہت سارے فیکٹرز ہیں لائک کلائمیٹک چینج اور واٹ ایور. وہ سمجھتے ہیں کچھ لوگ جو ہے نا مارس پہ چلے جائیں گے، باقی اس دنیا کو ابنڈن کر دیں گے. یہ ایک سینیریو یہ بھی ہے. صحیح ہے، ٹھیک ہے. چلیں فراز صاحب، میں نے حالانکہ کوشش کی کہ میں آپ کو زیادہ عام فہم انداز میں مائل کروں کہ آپ اس پہ بات کریں، اور آپ نے کی بھی، اور میرا خیال ہے آپ کی باتیں سب بہت انڈرسٹینڈیبل ہیں، سمجھ آنے والی ہیں. لیکن ظاہر ہے آپ نے جس طرح سے آپ نے حوالے دیے ہیں اپنے مطالعہ، جو آپ نے مطالعہ کر رکھا ہے، جو آپ نے تاریخ کو پڑھا ہے، جو آپ فورسی کر رہے ہیں، وہ بالکل آپ وہ ایک سینیریو ہے وہ والا. ایک چیز میں ضرور کہنا چاہوں گا کہ جو ہمارے مذہب میں بھی ہے اور جو کچھ ہمیں بتایا بھی گیا ہے کہ مین پرپوزز اینڈ گاڈ ڈسپوزز. ایگزیکٹلی. پازیٹیو چیز یہ ہے کہ ہم جو بھی کرنا چاہیں، جو بھی کرنا چاہ رہے ہیں، اس کے پیچھے ایک حکمت ہے، اس کے پیچھے ایک ایسی سوچ ہے. ایسا میں نے اپنے ایک آرٹیکل میں لکھا تھا کہ شطرنج کی بساط بچھ گئی ہے اور سب لوگ اپنی اپنی چالیں چل رہے ہیں، لیکن ایک انویزیبل فورس ایسی بھی ہے جس کی چال جو ہے نا وہ شاہ مات ہوگی. دنیا کے اس کھیل کے پیچھے ایک خدا تو پھر بھی ہے. ہاں، دنیا کے اس کھیل کے پیچھے ایک خدا تو پھر بھی ہے. دیکھیں چیلنجز ہیں پاکستان کے لیے، اور یہ گورنمنٹ شاید اتنی کیپیبل نہیں دکھ رہی ہے اکنامک چیلنجز کو ہینڈل کرنے کے لیے، یہ میرا ماننا ہے. فراز صاحب کی گفتگو تو آپ نے سنی لی ہے. اس میں کچھ میری جو ہے وہ آپ کی رائے مختلف ہے. مختلف نہیں ہے. میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ ایک نیشنل ڈائلاگ نہیں ماس یہ نہیں ہے کہ آپشن چوائسیز، یہ آپ کا تھیسز ہے. میں اپنے ویور کو بتا دوں کہ آپشن اینڈ چوائسیز فراز صاحب کا تھیسز ہے. ہمیشہ اس موضوع پر گفتگو کرنا انہیں بہت پسند ہے کہ جی ہمارے پاس ہر مشکل حالات میں بھی آپشن اینڈ چوائسیز کیا ہیں. تو فراز صاحب سمجھتے ہیں کہ ہمیشہ ہمیں آپشن اینڈ چوائسیز پہ بات کرنی چاہیے. اس میں بات یہ ہے کہ کوئی بھی ٹوٹل اس بات کی سمجھ نہیں کر سکتا کہ یا وہ کہہ سکتا ہے کہ میں فائنل اتھارٹی ہوں. جو میں نے سمجھ لیا وہ نہیں. ابھی دیکھیے جو ایک بہت بڑا واقعہ ہے اسلامک ہسٹری میں، وہ ہے صلح حدیبیہ. جب صلح حدیبیہ کا وقت آیا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ساری باتیں مان لیں جو کہ مکے کے لوگوں کی طرف سے آئی تھیں، تو کچھ لوگوں نے اس پہ بڑا کرٹیسائز تو نہیں، لیکن انہوں نے اپنی ڈفرینٹ اوپینین رکھی. تو اس پہ پھر وہ مشہور آیت آئی کہ فتح مبین قریب ہے. اور وہ فتح مبین جو تھی وہ آئی، اور لوگوں نے دیکھا کہ مکہ کس طریقے سے اس پہ لوگ غالب آئے اور کس طرح سے اسلام پھیلا اور پھولا. بالکل صحیح ہے. چلیے جی، فراز صاحب کو آج ہم نے زحمت دی. ہم نے کہا کہ آپ آن ریکارڈ بھی آئیں، آپ سے آف ریکارڈ تو بہت گفتگو ہوتی رہتی ہے، تو پھر آپ سے مزید باتیں ہوتی ہیں. مجھے اور فراز صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ